ناد حبیب کبریا علیہ تحیت و صلاۃ بعد حضرت علامہ مولانا قاری مقصود احمد چشتی صاحب امام و خطیب جامع مسجد ہادہ، حضرت علامہ مولانا قاری غلام عباس صاحب، حافظ شمس الدین صاحب، یعنی صدر صاحب اور جنہیں حضرت صاحب بیٹھے میں نام نہیں جانتا، آپ تشریف فرماؤ۔ حضرات دی وقار الحمدللہ ساڑھے دل اتنا کرم ہے اہل بیت اتحاد کا صدقہ ہے، الحمدللہ پکے سنی ہے۔ کوئی بندہ بھی نہ سمجھے پتہ نہیں کیوں ذکر کرتے ہیں، ذکر اہل بیت کا کرنا ایمان کی جان ہے۔ الحمدللہ صحابہ دے بھی اس لوگ کا کسے دے بارے میں بھی ساڑھے دے میں کوئی گھٹن نہیں۔ جب اسے صحابہ کا ذکر کرنے رہتا بھی کھول کے کرنے، اہل بیت کا ذکر کرنے رہتا بھی کھول کے کرنے، ولیاں کا ذکر کرنے رہتا کھول کے کرنے، الحمدللہ۔ اور جتنے احباب ہیں تشریف فرما رہے ہیں محبت دے چلو تشریف لے آئے، جب پتہ لگ گیا سارے استادات بیٹھے آ رہے ہیں، جاتے ہیں کہتے ہیں سمجھ نہیں جاتے، میں کہتا ہوں سمجھ نہ جاؤ کہنا جاؤ۔ اور الحمدللہ کہ سارے والد صاحب کی تربیت تھی کہ جے کسے بلانا ہے تو پھر جانے، ختم شریف تے بیعت تے اگر کسی نے بلانا ہے دعوت دینی ہے تو پھر جانے، بغیر دعوت کو نہیں جانا۔ جڑا بندہ دعوت نال آمدا ہے انہی قدر نہیں ہوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کرم فرمائے، مہربانی فرمائے، سب کو عزت عطا فرمائے، سارے بے نام چنگے ہو، اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے۔ بہرحال آج کی جڑی محفل پاک ہے الحمدللہ ساڑھے بڑے ہی پیارے بزرگ محمد رفیق صاحب، انہاں دی ابو جان اور محمد بوٹا صاحب دی والدہ واجدہ، انہاں دا ختم شریف دا پروگرام ختم شریف دا، اور انہاں دی رفیق صاحب دی محبت دے کہ جنازہ ہو جانی سے تے نہ فون کیتا کہ حضرت جی ٹائم دسو جڑا دن تسی دسو گے او دن اساں ختم دا تو میں اس سے میرا ارادہ کیتا میں تو جڑا بھی یہ رات لے نہ انہاں نوں ٹائم دے یعنی اتنی محبت کرنے والا بندہ آج ساڑھے دن بھی سی پروگرام انہیں صبح فون کیتا ہے حضرت جی تو انہیں پتہ ہے نا آنا ہے جائے میں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا کیوں دیکھا آج میں بہادر کو جانا تے بندہ کو قدر کرے اوتھے ٹائم دینا چاہیے جس بندے کو قدر ہی نہیں ہوا تو ٹھیک ہے میرے کو ٹائم نہیں ہے بھی کوئی نہیں اٹھا دی گل بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کرم فرمائے، انہاں دی محبت کو سلامت رکھے۔ حضرت دی وقار انہاں نے حکم دیتا کہ ماں باپ کی شان اس کا بیان کرنا ہے۔ ماں باپ کی شان ہے ہی رب نے بڑی بنائی، میں تسی کی بیان کرنا لیا سنو رب دا فرمان فرمایا وقضا ربک، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا۔ سارے آنکھوں سبحان اللہ، کوئی پابندی تے نہیں سبحان اللہ، اے اگلے پچھلے بندے کو نہیں تے بول دے سامنے بول دے رہے سارے آنکھوں سبحان اللہ۔ تعالیٰ تعالیٰ مدینہ شریف میں رکیا ہے دعا کرنا مسافرہ جڑا محبت نہ بولنے ایسے سال وہ بھی مدینے کو جائے ماشاءاللہ دل سارے تھے انشاءاللہ تے اس محبت دے نال بولو آؤ تو آنو ہی دیتے حدیث پاک سنو آدم سرکار نے فرمایا صحابہ جی مسجد میں جے تو جنت دے باغاں چ گزرو نا تے جنتی پھل کھایا کرو۔ عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت دے باغ کیڑے نے؟ سرکار نے فرمایا مسجداں نے۔ یا رسول اللہ تے پتہ چل گیا مسجداں جنت دے باغ نے، یا رسول اللہ پھل کیڑے نے؟ سرکار نے فرمایا سبحان اللہ اپنا جنتی پھل سبحان اللہ سبحان اللہ کہنا جنتی بابیو جنتی پھالے۔ مسجد میں سرکار دی حدیث کے مطابق کسی مسجد میں جنت کے باغ میں بیٹھے ہو تے ہن ایویں نہ لگ جائے کہ باغ وچوں جنتی پھل بھی کھاؤ جانا مل گیا کو سبحان اللہ۔ فرمایا وقضا ربک، محبوب تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ رسول صاحب بزرگاں نے انداز میں آپ فرماتے ہیں قرآن کا ترجمہ کرنے مزہ لے کے قرآن کا ترجمہ مزہ لے کے شعر بھی پڑھنا ساڈا ذوق ہے لیکن عقیدہ ساڈا قرآن تے حدیث ہے۔ مزہ لے کے قرآن کا ترجمہ وقضا ربک، سونیا تیرے رب نے فیصلہ کر لیا۔ بیعت کیتی مولا رب تے تو سارے دے فرمایا میں سارے دے رب ہاں، میں حیثیت رب ہوندے زمین والیاں دا بھی میں رب ہاں، آسمان والیاں دا میں رب ہاں، مشرق مغرب شمال و جنوب والیاں دا میں رب ہاں، انساناں دا میں رب ہاں، جناں دا میں رب
نبیاں دا میں ربا رسولاں دا میں ربا سارے دا ہی ربا اور جس ویلے رب ہونے تے مان کرنا ہے نا ناز کرنا ہے پھر آخر فلا وربک سونیا مینوں تیرے رب ہونے دی قسم ہے سونیا مینوں تیرے رب ہونے دی قسم ہے ایتھے فرمایا واقعہ رب ہوگا سونیا تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے اس کے اندر بڑا مزہ ہے جی بڑا سرور ہے کہ سونیا تیرے رب نے فیصلہ کر لیا ہے یا اللہ کی فیصلہ فرمایا فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه اللہ دے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے ہو نہیں اللہ دے سوا کسی کی عبادت الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا ایک خادم ہوتی حیثیت نہ عرض کر رہے ہیں ایک آستانے دا خادم ہوتی حیثیت نہ عرض کر رہے ہیں لوگ آگے کہ تسی ولیاں نو سجدے کرتے ہو میں کیا ولی تے پورا انہاں دی جل ہے اسی تے نبی نو بھی سجدہ نہیں کرتے سیدھے دی گل ہے کیدا ساڈا الحمدللہ کہ ساڈا عقیدہ ہے اسی تے نبی نو بھی سجدہ نہیں کرتے اسی نبی نو بھی سجدہ کرنا صرف اللہ دی ذات نو حضرات دی وقار جس میں ساڈے امام اہل سنت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ مدینہ شریف پہنچے نا کیونکہ اجے ذوق ہوئی ہے تھوڑے دن ہوئے نا جائے ذوق ہوئی ہے دل کرتے ہوئی گلاں قریب ہوتی ہیں توجہ فرمایا دے آج حضرت فرمان نے جس ویلے میں گیا نا کہ دیکھنا ہمارا فانا اللہ کا ذکر سرکار کی شانہ کہ دیکھنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سرکار کی شانہ نمبر خضرات انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں میرا دل کیتا سجدہ کراں سبحان اللہ میرا دل کیتا سجدہ کراں ادھے شیر تے فتوی دے لانا پوری گل سن کے اعلی حضرت فرماتے نے میرا دل کیتا سجدہ کراں پیش نظر یہ دو بہار ارے سجدے کو دل ہے بے قرار آپ فرماتے دل میں دیکھنا سامنے ورفعنا لک ذکرک کبھی دیکھنا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین سرکار کی شان دیکھنا دل کردا ہے سجدہ کراں پیش نظر یہ دو بہار سجدے کو دل ہے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے روکیے سر کو روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے پیش نظر یہ لوگ پیش نظر یہ لوگ سجدے کو دل ہے بے قرار پر روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو امتحان ہے فرمایا احمد رضا روک اپنے سر کو روک اللہ نے یہی تے تنو امتحان میں پا دیتا ہے سرکار کو سجدہ سارے بولو سرکار کو سجدہ نہیں کرتے سرکار کی عبادت نہیں کرتے عبادت اللہ کی اللہ تعبدوا الا اياه اللہ دے سوا کسی کو سجدہ نہ کیتا جائے عبادت نہ ہوئے حضرات دی وقار ٹائم شاٹے اگر چلیے کیونکہ ایتھے بھی اگر جناب کلی پا لیے تو گل ایتھے بھی نہیں مکتی رب دی توحید رب دی شان سب تو زیادہ ہے رب تعالیٰ کا مقام سب کو زیادہ افضل خیال ہے اور میرے پیر نصیر الدین نصیر احمد اللہ نے رحمت لکھی ہے وہ اگر مولا کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اے گلاں سنو آج کسی پیر کو سن رہے ہو آستانے دے پیر کو سن رہے ہو جائے پیران کی گلاں دینا لگیا کرو سنو کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیکھتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے تکبیر اندر ایسی حاجت روایا اسی کڑیاں مڑے دیتے ہیں نہیں حاجت روا لائے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے
آپ فرماتے ہو ایتھے ہی فیصلے کر دیں گے جنتی ہے تے جہنمی ہے کون مقبول ہے لفظاں دے جملیاں تے غور کریا کہ کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب چلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارے جو عمل تلنے نا میرے پتہ لگنا ہے کھوٹا کیڑا تے کھرا کیڑا اگے جناب علیہ شیر میں صاحب نے جنیاں عظیم ہستیاں نے ساری گنا دیتی ہیں انبیاء اولیاء اہل بیت نبی نام سب غور کریں انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آپ بنی جس میں لوگنا تے کو وقت ہے انہوں نے کی کیتا ہے گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی صاحب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہلے سب کو افضل کی علیہ ہے ان کی شان ہے وہ دیا جناب والا قریفہ نے اللہ نے اپنی توحید نال کی سجدہ ذکر کیتا ہے فرمایا وَبِالْ وَالِدَيْنِ احسان فرمایا اپنے ماں باپ دے نال احسان کرو اپنے ماں باپ دے نال نیکی کرو اپنے ماں باپ دے نال اچھا سلوک کرو حضرات دی وقار میں جنہ بندیاں نے ماں باپ کی خدمت کیتی ہے اللہ نے انہاں دی خدمت ضائع جان دیتی ایسے انہاں کو مقام مل گیا جنت میں جا کے تے مقام ملنا ہی ملنا ہے تے گھراں ملنی ہے نے لیکن ایتھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے انہاں کو خالی رہن دیتا ایتھے بھی اسلام میرے والد صاحب فرماتے ہوندے سن بھئی اگر آج ساڈے پتر ہاتھ چومدے نے نا بچے لوگ ساڈے ہاتھ چومدے نے اسی بھی کسے دے چومے نے یعنی اسی بھی کسے دی خدمت کیتی تے ساڈی ہو رہی ہے جے نہ کریے تے کوئی بھی نہیں جے کردا حضرات دی وقار جڑے جوان بیٹھے ہو جنہاں دے ماں باپ زندہ نے قدر کر لو انہاں دی عزت کریا کرو احترام کریا کرو رفیق دار صاحب دس رہے سن کہ تھوڑی دیر پہلے انہاں دے والد صاحب دنیا تو پردہ کر گئے مہینہ ڈیڑھ ہی تقریباً ہویا اس کے بعد والدہ دا وصال ہو گیا حضرات دی وقار کے بندہ کوئی درد جان سکتا ہے جنوں لگیا ہوئے جنوں نہیں نہ درد لگیا میاں صاحب فرمایا درد ہوئے تے ہائے نکلے کوئی نہیں رہندا چڑھ کے او درد ہوئے تے ہائے نکل گئے نا جنوں درد ہی نہ ہوئے اونوں کی لگے حضرات دی وقار دے والدین دنیا تے ٹوٹ گئے انہوں پتہ ہے کہ انہاں دی کی شان ہے کی مقام کی مرتبہ ہے یعنی ہن لبتے جائیں اللہ اکبر کبیرہ باپ دی شان حضرت بابا فرید الدین مسعود بن شکر رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید چشتیاں دے بادشاہ ہوئے تھے زہد الانبیاء لقب آبدہ بابا فرید گنج شکر باپ دی شان میں صاحب فرماندے نے جیڑا خوش نصیب پتر اپنے باپ دی تلی نو اپنے باپ دے پیر دی تلی ہاتھ دی نہیں اپنے باپ دے پیر دی تلی نو بابا صاحب فرماتے نے بوسا نہ دے بوسا دئیے تے لب لگتے نے حسن لگتے نے فرمایا اپنی زبان لائے تے اللہ تبارک و تعالی اس خوش نصیب پتر کو 10 سال دی عبادت دا ثواب عطا فرمائے بعد دی جاندے ہو پیرا مگر تے کدے ابا جی دے مگر نہیں ہو کرنا انہاں دے بھی حق کیوں ہونا تے پھر ویکھو بابا راضی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے دیکھاں میرے تے رب راضی یا ناراض ہے یا رسول اللہ کی کرے فرمایا گھر وچ بیٹھے ہوئے تے بابے کو ماشاءاللہ سبحان اللہ او بابے کو اڑی شان بیان کرے فرمایا بابے نو ویکھے ابا جی نو ویکھے ایداد خان دے نے تے ماں دی شان گوری صاحب ہم دے نے تے ماں دی شان ابا جی نے کی قصور کیتا ہے ابا جی دی شان کو سرکار نے فرمایا ویکھنا چاہنا ہے میرے تے میرا رب راضی ہے یا ناراض ہے یا رسول اللہ کی کرے فرمایا ابا جی نو ویکھ لے گھر وچ جے باپ راضی ہے سمجھ لے رب بھی راضی ہے سبحان اللہ تے جے اگے ناراض نے تے سمجھ لے رب بھی ناراض ہے باپ راضی تے رب راضی
رب نے باپ دی رضا وچ اپنی رضا رکھا اور جنہ جنہ نے والدین کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے رنگ لا دیتے ہیں اور باپ دی شان سننے کی آؤ ماں دی شان کی زبان ختم ہے اس گلے میں پہلے باپ دی شان بیان کی تھی تاکہ بعد میں اللہ اعتراض نہ کرے جو صرف ماں دی گل کر دے وہ باپ دی نہیں کرتے باپ دی بھی سن لیجیے اور ماں دی سن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک دن سرکار آئے نا مسجد کے اندر تقریباً 10,000 صحابہ موجود سن سرکار آئے نا تے صحابہ اٹھ پہ استقبال واسطے میرے نال دا یار نکما جے بندہ آوے تے لوگ استقبال واسطے اٹھ ہوندے نے تے جدوں اللہ دے نبی اللہ دے محبوب آندے ہوندے پھر تیار ہوندے تے ابو جناب والے جو کرن والے بہن والے صحابہ ہونا ابو بکر جیسے عمر فاروق جیسے عثمان غنی جیسے مولا علی شیر خدا جیسے محبت کرنے والے پیار کرنے والے پھر کی عالم ہوئے گا صحابہ اٹھے استقبال کیتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے تو بعد نا صحابہ اٹھ کے ٹر گئے کہ نقش بندیاں دے تاجدار ماشاءاللہ سبحان اللہ نقش بندیاں دے تاجدار سیدنا صدیق اکبر رازدار مصطفیٰ نبی دے ہم سفر بار میں چلی نال دے مزار دکھانا ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے نے سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے سرکار رونے لگ گئے جس وقت سرکار ہوئے نا تے ابو بکر نے ہاتھ بن کے سنتیا کر کی وجہ ہے کیوں روئے ہو سرکار نے فرمایا ابو بکر جس وقت صحابہ نے نا میرا استقبال کیتا ہے نا میں اپنی ماں یاد اپنی سارے بولو میں اپنی ماں یاد باپ یاد آ گیا اس گل نو جانتے ہو نا سرکار جے دنیا جائے نہیں سن تو باپ دا سایہ بچ گیا اجے 6 سال عمر مبارک سی تے ماں بھی دنیا سے جا والدہ ماجدہ حضرت ماں آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا مثال ہو گیا اور یہ گل سکاری دینا پھر اپنی گھر تے آ جانا جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کی مکہ واپس آ رہے سن اپنی والدہ دے نال حضرت ام ایمن حضرت آمینہ کو سرکار تین بندیاں دا نام سرکار لا سرکار نام بھی دیے سن کیوں واپس آ رہے سن حضرات دی وقار واپس آ رہے ہیں جس ویلے جناب والا مقام دعا شریف تے پہنچے نا مکہ تو مدینے والا پرانا رستہ ہے تسی جانتے ہو گرے سوریا جناب والا وہ پرانا رستہ ہے اوتھے مقام دعا شریف ہوندا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ ماجدہ جس ویلے اوتھے آئی نے مقام دعا شریف تے آپ سواری متلے اتر جاندیاں نے سواری متلے اتریاں آپ بخار ہو جاتا ہے شدید بخار ہو جاتا ہے حضرات دی وقار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 6 سال ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سواری تو تھلے اترے نے اپنی ماں دا ماجدہ سر انور اپنی گود وچ رکھ لے آئے حضرات دی وقار بندے جانتے نے اس درد کو بندے جانتے نے جانتا میں جو ماں گئی ہوئے جانتا میں جو دا باپ گیا ہوئے میں جاننا ہے میرے ہاتھاں دے اندر میری والدہ بھی دنیا تو پردہ کر گئی نا میرے ہاتھاں دے اندر میرے باپ دے گرامی بھی دنیا تو پردہ کر گئے اے بھائی رفیق صاحب جانتے ہیں محمد بوٹا صاحب جانتے ہیں اور جوانے والے دین اس دنیا توڑ گئے وہ جانتے ہیں درد کی ہوتا ہے جو توجہ کرے آنے اپنے ماں باپ دا درد بھی سامنے رکھو نا ذرا سرکار دا بھی سنیا نے اجے سرکار آئے بھی سب دنیا کے لئے باپ دا سایہ اٹھ گئے اجے 6 سال مبارک عمر مبارک 6 سال ہے اور اپنی والدہ ماجدہ سر انور اپنی گود وچ رکھیے بولا بولا دبائی جانے بولا بولا دبائی جانے حضرات میں شک سبحان اللہ نہ بولیا دے لیکن توجہ دینال درد دینال کم سنیا دے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اج بولا بولا اپنی والدہ ماجدہ سر انور دبا دے جا رہے بول
اجے سونا آیا نہیں سی دماغ دا ضائع ہو گیا پاک دنیا تو پردہ کر گیا اجے 6 سال عمر مبارک ہے تسی بھی دنیا تو جا رہے ہو حضرات دی وقت جس نے بولے من نے جملے بولے نا آؤ سنو میں تیرے جملے عرض کرنا وا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی والدہ مائدہ نے آخری جملے نے آپ فرماتے ہیں ان زحما نبی تے رسولہ کے مبارکہ میرے اے امینہ تے مبارک ہوئے تو نبی تے رسولہ تے سردار دی ماں بنوالی آبو نخابہ دا ذکر پہ قدر انسان حماہو سرد فی منامی فعنت مبعوث فی انامی فرمایا میں امن سن لے او جنی امن خوابہ میں کیا اگر سنیا نے اور یقیناً سنیا نے اے میرا بیٹا اللہ دا نبی اے میرا بیٹا اللہ کا آخری نبی ہوئے گا فرمایا انسحا ما وسط فی منامی فانت مبعوث فی انامی کل حی میت وکل جدید ظالم وکل کبیر یفنا فرمایا امی عمل سن لے ہر نبی چیزیں پرانیاں ہو جانا ہے ہر زندہ نے فوت ہو جانا ہے ہر نئی چیزیں پرانیاں ہو جانا ہے جو آنکھیں مدیاں ہو جانا ہے فرمایا آنا میت فرمایا میں من سن لے میں بھی دنیا چھڑ کے جا رہی ہوں میں بھی دنیا تو پردہ کر رہی ہوں حضرات کی وقار میں من بھی رون لگ پیدیاں نے میرا ذکر باقی رہے گا قیامت تک میرا ذکر ہوتا رہے گا آئی لوگاں نے سرکار کوئی میں غیب نہیں میں کہ جس گھر میں سرکار آئے نے جس ماں دی گود بھی جائے نے اس ماں کو پتہ ہے میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہنا ہے میں کہ سرکار دا بھتی عالم ہوئے گا اما میرا کرنیا نے اے میرا من سن لیا میں جا رہی ہوں پر میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا کی اماں جی بڑا بڑا دعویٰ کر دیتا ہے فرمایا ولدت تمہا فرمایا میں طہارت کو جنم دیتا ہے فرمایا جتنے اس میرے سونے لال محمد دا ذکر ہوئے گا نال میرا بھی حضرات دیو کا 1400 سال کتے عرصہ گزر گیا ہے آج 72 بورتی جامعہ مسجد کے اندر بیٹھ کے جتنے جنابے والا سرکار دا ذکر ہو رہا ہے نا اللہ اکبر کبیرہ جناب والا جس نے ماں بینا نے آخری کلام کیتا ہے کرت دینا توجہ کنال کر سنیا دے اور جناب والا کی ہوتا ہے حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ نے لے کے سرکار دے چہرے مبارک دے ہاتھ پیریا ہاتھ پیر کے رو کے دینے سنیا آیا اپنی ماں دے سینے دینا اس تو بعد اماں کا سینہ نہ ملے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نور لقمے تیرے سرکار کے عثمان مبارکہ میں جو بھی آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ سرکار ہوئے نا سرکار فرماتے ہیں میری والدہ مائدہ نے اج میں وہ اپنے سینے دینا لا لے آئے مبارک کو میں انہیں بزرگاں ہوئے اخریاں جنہاں کی اکھا میں جو آنسو جاری ہو گئے سرکار دا ذکر سن کے سرکار دی ماں دا ذکر سن کے رو رہے ہو یارو کتنا خوش نصیب بندہ ہے جڑا سرکار دے ذکر ہوندا ہے کہ او ماں کتنا نصیباں والی ہو رہی جدا ذکر کر کے خود سرکار جدا ذکر کر کے سرکار خود رو دے اور دوسری گل لے ہر
دا دل کردا ہے جو میرا ناراض ہوتے ہوئے میرا دنیا تو جان دا ویلا ہوئے اللہ دے آخری نبی دا چہرہ میرے سامنے ہوئے سرکار دے ہاتھ تیرے کی زیارت کر لواں اور حضرات دی وقار دا توجہ کریا ہے جناب والا مامنا دا آخری وقت قریب آ گیا ہے صرف چہرہ ہی سامنے نہیں بلکہ سرکار فرماتے نے میرا سینہ بھی ماں دے سینے دے نال لگا ماں دے سینے دے نال میرا سینہ لگا ہوا ہے سرکار فرماتے نے میری والدہ مائدہ نے منہ دبایا ہوا ہے فرمایا میری والدہ مائدہ نے منہ استن دبایا ہوا ہے سرکار فرماتے نے تھوڑی دیر بعد میں دیکھنا میری والدہ نے ٹھیلے پہ سرکار فرماتے نے میری والدہ مائدہ نے ہاتھ ٹھیلے پہ جانے نے میری والدہ نے ہاتھ چھڑ دی سرکار فرماتے نے میں سمجھ گیا میری والدہ دنیا تو پردہ کر دیا نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دولمو داش جند روزے جئی شام گئی نہیں روزے جئی شام گئی نہیں میرے آقا جیا پت کوئی نہ او دی ماں جئی ماں کوئی نہیں او دی ماں کیا کو او دی ماں جئی ماں کوئی نہیں آقا جیا پت کوئی نہ او دی ماں جئی ماں کوئی نہیں او دی ماں کوئی نہیں حضرات دی وقار سرکار فرماتے ہیں میں سمجھا میری والدہ مائدہ نے ہاتھ لے بیٹھے نے روح تسبیح رسول کو پروان کر میری والدہ دا وصال ہو گیا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ مائدہ کی تدفین کی تھی حضرات دی وقار پھر ایک وقت آیا ہے 1,500 صحابہ دے نال 1400 یا 1500 صحابہ دے نال میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ماں دی قبر پہ آئے سبحان اللہ سبحان آج محمد بوٹا صاحب رفیق صاحب مان پر گئی ہے اے نہ سمجھا کہ رشتہ ختم ہو گیا نہیں رشتہ ختم کوئی نہیں ہویا اور اتھے جا کے مان لیا کرو جا کے جناب والا فاتحہ پڑھیا کرو دعا کریا کرو ایک کسے مولوی دی گل تے نہ لگیا جے کسے بیٹھالے دی گل تے نہ لگیا جے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل ذمہ داری دے نال تواڈے سامنے پیش کر رہا ہاں کلیاں بھی سرکار نہیں گے 1,500 صحابہ دے نال اپنی والدہ مائدہ دی قبر مبارک دے دینے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم مقام ابوا اپنی والدہ مائدہ دی قبر عزت دے دینے صحابہ کہتے ہیں سرکار انج روئے نے اس طرح روئے نے کہ سرکار کو ساری زندگی اس طرح روندیاں نہیں دیکھیا ایک صحابی کہتے ہیں بقا و ابقا من حولہ فرمایا سرکار انج روئے نے 1,000 صحابہ بھی رون لگ گئے ایک صحابی اپنے وقت کے کر رہا تھا ساری زندگی کو انج روندیاں نہیں دیکھیا یا رسول اللہ کی وجہ کیوں رو رہے ہو توجہ کے نال تاریخی جملہ سرکار نے ارشاد فرمایا سرکار نے فرمایا زیابا اے وہ جگہ جس سے میری تے میری ماں دی آخری ملاقات جس سے میری تے میری ماں دی آخری ملاقات اللہ اللہ سے گل کے آ جائے سرکار ہوئے نا ابو بکر کہتے ہیں آقا کیوں روئے ہو سرکار نے فرمایا ماں باپ یاد آ گئے آپ نے تو پہلے بات کیا سی
6 سال کی عمر میں ماں بھی ٹر گئی. سرکار فرمایا جس ویلے جس کے ابا میں بیٹھ کے استقبال کر رہے ہیں تے دل وچ ایک گل آئی کاش اج میرے ماں باپ ہوندے نا, کاش اج میرے ماں باپ ہوندے. رات تسی بھی کدے اس چیز دا گل دا مشاہدہ کرو اپنی زندگی دے اندر. اس بندے نوں پوچھ کے دیکھیا جے جدے ماں باپ بچپنے وچ دنیا تو ٹر گئے ہون تے بعد وچ رب نے انہوں بڑی عزت دتی ہوئے, افسر بن گیا ہوئے, ایم پی ایم ایل اے بن گیا ہوئے, یا کسی عہدے تے بھی ہوئے, عالم دین بن گیا ہوئے, مفتی پیر بن گیا ہوئے. تے جس ویلے لوگ انہیں اپنے تے استقبال کرن یا لوگ کھڑے ہو جان, انہوں ضرور گل دین میں چاہتی ہے کاش اج میرے ماں باپ ہوندے نا. میرے دل میں تے کدی کدی آندی ہے کہ اج بھی میرے ابا جی کدے ہوندے نا تو ویکھتے تے بڑے خوش ہوندے. یار ایک ماں باپ بھی جڑے اپنے پتر نو اپنے نال اگے ویکھنا چاہتے ہیں, اور دنیا میں کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے اور بھرا نو اگے وددا نہیں ویکھنا چاہتا, رشتہ دار کسے نو اگے وددا نہیں ویکھنا چاہتے. باپ بھی ایسی ہستی ہے, ماں ایسی ہستی ہے کہ آندے نے ساڈے پتر دی ساڈے نال عزت کرنی ہے. سرکار فرماتے ہیں مینوں اپنے ماں باپ یاد آ گئے کہ کاش میرے ماں باپ ہوندے نا میری عزت دیکھتے. اللہ کبیرہ. اور دوسری حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں میں اگر عشاء کی نماز دے وچ کھڑا ہوندا سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوندا, ہم رکن ہے سورہ فاتحہ نماز دا, فرمایا اگر تسی پڑھتے جاندے ہو تو رب دی طرف جواب آندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جتنے ائمہ حضرات تشریف فرماؤ تو انہوں پہلے بھی پتہ ہوئے گا, لیکن چلو میں خادم دے طور پہ عرض کر دواں سورہ فاتحہ جب قرات کر دیو نا ایک ایک آیت پڑھ کے پڑھیا کرو, کچھ نہ بڑھ بڑھ پڑھ دیا پر ایک ایک آیت. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, یہ ایک ایک آیت. کیوں؟ فرمایا ادھر بندہ پڑھتا ہے نا وہ جو رب تعالی دی ذات آیت دا جواب دے گا, جملے نہ جملے دا جواب ہے. میرے بندے نے محمد اس طرح ایک ایک آیت کے جواب آتا ہے. سرکار فرمایا میں سورہ فاتحہ بھی پڑھ چکیا ہوندا لو ادرکت والدین, پہلے دواں دے بارے میرے ماں باپ آ جان, پہلے ماں باپ دی گل میرے ماں باپ آ جان, پھر اگے کی فرمایا وَتُمَادِي أُمِّي. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو سارے سبحان اللہ. کیونکہ سرکار دے جملے نے نا, سلطان باہو دا کلام پڑھیے تے تسی خوش ہوندے ہو, میاں صاحب دا شعر پڑھیے خوش ہوندے ہو, پیر مہر شاہ صاحب دا شعر پڑھیے خوش ہوندے ہو, تے اے کلام اللہ دے نبی دا کلام ہے. فرمایا وَتُنَادِي أُمِّي, فرمایا میری ماں آ جائے, میں نماز وچ ہوں, میں عشاء دی نماز وچ ہوں, میں سورہ فاتحہ پڑھ چکیا ہوں, میری والدہ اماں آمینہ آ جائے تے مینوں آ کے آواز دے یا محمد صلی اللہ سارے دوسری پڑھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں میری والدہ ماجدہ مینوں آواز دے, فرمایا میں نبیوں دا سردار ہو کے, رسولاں دا سردار ہو کے, رب دا محبوب ہو کے, سرکار فرماتے ہیں نماز چھڑ دما ماں دی گل سن. سبحان اللہ. ماں دی گل ختم ہو گئی, ماں دی گل سنا. تے جڑے نوجوانوں تسی آندے ہو ابا تیری سن لینا, اماں تیری گل سن لینا, پہلے یار دا فون آیا اودی تے سونا وا, میسج آیا اودی تے سونا وا, اور یار بھی لب جنے نہیں, پیسہ بھی تینوں لب جنا ہے, کاروبار بھی ہوندے رہنے نہیں, ماں نہیں ہو لگنی تے باپ نہیں ہو لگنا. انہاں دی قدر کر لے. سرکار فرماتے نماز چھڑ کے میں اپنی اماں دی گل سنا. حضرات دی مکار اے ماں باپ ایسا میٹھا بھی ہوندا ہے, انہاں دی قدر کر لو. جنہاں دے والدین زندہ نے انہاں دی قدر کرو, جنہاں دے چلے گئے نے وہ بھی پریشان نہ ہو, بلکہ انہاں دی قبر تے جا کے اپنے والدین واسطے دعا کریا کرو, دعا کریا کرو, دعا کریا کرو. جسے پاک جڑا بندہ ہر جمعے نوں جاندا ہے نا زیارت واسطے, پڑھتا کچھ بھی نہیں, صرف زیارت کر کے. کوئی بندہ نہیں ساڈے تے پڑھنا نہیں آوندا, پیر صاحب مولوی صاحب دعا نہیں آوندا, ہن کی کریے؟ میں کہ زیارت تے کر سکتے ہو, اکھاں تے رب دتیاں نے, زیارت کر سکتے ہو. فرمایا زیارت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, ایک وقت وہ آوے گا رب تعالیٰ اودے گناہ بھی بخش دے گا, انہوں نیکوکارم چ لکھ دے.
ایک جواب ہے کہ جنہاں دے والدین زندہ نے وہ اپنے والدین کی قدر کر لو، جنہاں دے ٹر گئے نے رشتہ چھوٹا ٹوٹا کوئی نہیں، جناب والا ان واسطے دعا کریا کرو، اللہ تعالیٰ حضور کا صدقہ میری دعائی تعلیم قبول فرمائے، اور محمد بوٹا صاحب کی والدہ ماجدہ دی اللہ تعالیٰ اور انہوں نے والد صاحب کی کامل بخشش فرمائے، آمین آمین آمین۔